تو میرے واجب الاحترام دوستوں، میری آپ سے اتنی عرض ہے کہ میں حکومت کی مخالفت نہیں کرتا، نہ میں حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہوں، نہ مجھے سیاسی ماحول میں سیاست میں قدم رکھنے کا کوئی شوق ہے، نہ میں سیاسی بیان دیتا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں حکومت ایک عرصہ دراز سے مدارس کو رجسٹر کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور گاہے گاہے اپنے نمائندے مدرسوں میں بھیج کر، کبھی انٹیلیجنس والے، کبھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، کبھی MKM کی صورت میں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، مختلف لوگ آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ مختلف لوگ آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کا الحاق کس مدرسے سے، یہاں پر کتنے طالب علم ہیں۔ یعنی رجسٹریشن کی جو درکار معلومات ہوتی ہے، جو ضروری معلومات ہوتی ہے، وہ سب ہم سے لی جاتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، ذرا سوچو کہ اگر ہم مثال کے طور پر یہاں پر یہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کو رجسٹر کیا جائے، تو سوچو ذرا ہند میں کہ ہندوستان میں پھر وہ مدرسوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ رجسٹر کرنے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو غیر رجسٹرڈ مدرسوں کو فوراً گرا دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ یہ ان کو ایک ذہن دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے مدرسوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تم ہندو بھی اپنے ملک میں یہ کرو۔ ایک خاموشی سے یہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو نہیں کیا گیا۔ خاموشی سے یہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں میڈیا کے اندر، فوج کے اندر، پولیس کے اندر، سیاست کے اندر، ہر جگہ پر، جو غیروں کے، کافروں کے اہلکار ہیں، جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور ان کو اسلام کو چھیڑنے میں ایک مزہ اور لطف آتا ہے۔ وہ اسلام کو نقصان پہنچا تو نہیں سکتے، لیکن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ کبھی حکومت وقت کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں آ کر یہ پوچھا ہے کہ اس مسجد کے امام کی، اس مسجد کے مؤذن کی، اس مسجد کے قاری کی، اس مدرسے کے فلاں استاذ کی کتنی تنخواہ ہے؟ کبھی آ کر حکومت نے یہ کام کیا ہے؟ آ کر مدرسوں کو رجسٹر کرو، مدرسوں کو رجسٹر کرو۔ تمہارے باپ کے مدرسے یا مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے، یا مدرسوں میں ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں والے لڑکے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی مولوی کو دیکھا ہے کہ راہ چلتے میں اس نے لڑکیوں کو چھیڑا ہو، لڑکیوں کی حق کی عزت کی ہو؟ ریپ کرنے والے کیسز کبھی مولویوں سے آئے؟ کبھی زنا کا مولویوں سے سنا ہے؟ بغیر تو خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو، حیا کرو کہ اللہ نے ایک چیز، ایک نعمت تم لوگوں کو دی ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر کرو، اس کے اوپر محنت کرو، اس کی حفاظت کا انتظام کرو، بندوبست کرو۔ آج چلے جاؤ کراچی کے، جسے تم صنعت کا اور پاکستان کا دل کہتے ہو، صنعت کا شہر کہتے ہو، آج چلے جاؤ کراچی کے اندر، گرد و نواح میں کراچی میں گھومو، کراچی کے دل میں جا کے گھومو، کراچی کے بازار کی مسجدوں میں جا کر گھومو، پوچھو کہ خادم کی کتنی تنخواہ ہے، مؤذن کی کتنی تنخواہ ہے، پوچھو مؤذن کی کتنی تنخواہ ہے۔ ایک خادم سے میری ملاقات ہوئی، 3,500 یا 5,000 روپے وہ کام کر رہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں تم آ کے انگلیاں مارتے ہو؟ لوگ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، فوج سے کہہ رہا ہوں، پولیس سے کہہ رہا ہوں، رینجر سے کہہ رہا ہوں، اور اپنے انٹیلیجنس کے اداروں سے کہہ رہا ہوں، لوگ مدرسے کے تمام محتممین اپنے تمام مدارس تمہارے حوالے کر دیں گے اگر تم مدرسوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ کون اپنا دماغ کھپانا چاہتا ہے 350، 400، 1000، 5000، 10,000، 20,000 طلبہ کے ساتھ اپنا دماغ کھائے روزانہ کا؟ تم یہ نظام اپنے آپ سے سنبھالو، تم یہ نظام سنبھالو، تم یہ نظام سنبھالو اور آ جاؤ اور کام کرو۔ خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ 1000 بار معاف کرے مجھے اور حکومت وقت کو اور ہم تمام مسلمانوں کو کہ ہم نے مدارس کو ایسے تنہا چھوڑ دیے گویا کہ وہ لاوارث ہیں، یتیم خانے، کہ وہاں صرف یتیموں کا کام ہے، وہاں ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ایک خطیب صاحب روزانہ ہر جمعے کو جمعہ پڑھانے آتے تھے ہمارے قریبی مسجد میں۔ کبھی کسی کے منہ سے اتنا نہیں نکلا کہ حضرت ایک کپ چائے پی لیں، کبھی کسی کے منہ سے نہیں نکلا۔
اور بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے آفیسر اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں جمعے کی. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بڑے مالدار ہیں، سرمایہ دار، جن کی شاید لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی ہوگی. اور جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے پہلے تو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، اور اگر زکوٰۃ دے تو پھر غریبوں کو ڈھونڈتے. تمہیں مسجد کا مؤذن 2,500 میں تنخواہ 2,500 کی تنخواہ میں کام کرتا ہوا مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا ہے؟ اس کے پاس تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ تمہاری زکوٰۃ اس کے اوپر پوری نہیں ہوتی ہے؟ مسجد کا امام تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ مسجد کا مؤذن تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں پٹیل پاڑہ کی ایک مسجد میں گیا، وہاں مؤذن کا انتہائی چھوٹا سا گھر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ جمعرات کو جب اس کے بچے مدرسوں سے آتے ہیں، وہ رہائشی، اس کے بچے اکثر رہائشی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ جب رہائشی مدرسوں سے جب جمعرات کو گھر پہ گزارنے آتے ہیں تو ان بچوں کے بسترے مسجد میں لگتے ہیں، مسجد کی چھت پہ وہ بچے سوتے ہیں. یہ صرف ایک مسجد کا حال ہے. پاکستان کے بے شمار مسجد اور مدارس میں چلے جاؤ جہاں پر ممکن ہے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو مسجد سے تنخواہ نہیں لیتے. کیوں تنخواہ نہیں ہے؟ تمہارے یہ سڑکیں بنانا، تمہارے یہ ہسپتال بنانا، تمہارے یہ اسکول بنانا، تمہارے یہ کالج بنانا، تمہارے فلاحی ادارے بنانا بہت اچھی بات ہے، اللہ اس پہ تم کو 1000 بار اجر دے. لیکن جو کام مسلمان کی اولین ترجیح ہے اس کو تم نے پس پش ڈالا ہو. خدا کے لیے توبہ کرو، توبہ کرو، اور میری اس بات کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کرو، لوگوں تک پھیلاؤ، پہنچاؤ، بڑے بڑے اداروں تک میری اس بات کو پہنچاؤ کہ پاکستان اس وقت دین کا مرکز بنا ہوا ہے. لوگ دور دور سے پاکستان میں دین حاصل کرنے آ رہے ہیں. اگر ہماری حکومت کا، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دینداروں کے ساتھ یہ حال رہے گا تو یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ پاک اس دین کو یہاں سے سلب کر لے گا، چھین لے گا. اور یہ بات دین پاکستان کے اوپر نازل نہیں ہوا، قرآن پاکستان کے کسی صدر پہ، عالم پہ نازل نہیں ہوا. قرآن یاد رکھنا مکہ کے اس حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ تاجدار حرم پہ نازل ہوا ہے. وہاں سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، مدینہ میں آیا، پھر حجاز سے دین نکلا، شام میں، ارض مقدسہ میں آیا، فلسطین میں آیا، دمشق میں آیا، عراق میں آیا، کوفہ بصرہ دین کے مرکز بنے، یمن دین کا مرکز بنا، پھر چلتے چلتے سمرقند و بخارا دین کے مرکز بنے، پھر ہندوستان آیا، پھر پاکستان آیا. اگر تم نے قدر نہیں کی پاکستان والوں، سب سے کہہ رہا ہوں، حکومت و عوام دونوں سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے وقت کی اس دین کی قدر نہیں کی، اس دین کے ادنا شعبے کو بھی حقیر جانا، تو اللہ پاک تم سے وہ شعبہ بھی چھین لے گا، وہ دین بھی چھین لے گا. وما علینا الا البلاغ.